امریکہ کے اور انڈیا کے تعلقات. اب دیکھیں امریکہ کے بہت سارے الائیز مخالفت کر رہے ہیں. انڈیا نے بڑے آرام سے کوئی بات ایسی نہیں کی، کیونکہ انڈیا کو یہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں جب یہ اسلامک ملکوں کے خلاف بات چیت ہوگی تو انڈیا اس آڑ میں پاکستان پہ دباؤ بڑھائے گا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پچھلے دنوں کسی تنظیم پہ پابندی لگائی ہے اس کے پیچھے انڈیا کا اثر ہے. 2 انڈین نژاد جو لوگ ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیبنٹ میں ہیں اور بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ انڈین پڑھے لکھے لوگ لے رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک تشویش کی بات ہے. اور خالد صاحب آلریڈی انڈیا کی لابینگ وہاں امریکہ کے اندر کافی ہے، پھر کچھ کلچرل بنیادوں کے اوپر بھی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے وہاں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر. وہاں ٹرمپ نے دیوالی کی جو سیلیبریشن تھی اس کے اندر بھی جانا. تو یہاں ایک طرف وہاں انڈیا کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کلچرل لیول پر، ڈپلومیٹک لیول پر لابینگ ہو رہی ہے آلریڈی، دوسری طرف مسلمانوں کے اوپر بیان لگ رہا ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوپر بھی باتیں آ رہی ہیں. تو یہ تقریباً پلڑا تو دوسری طرف کا بھاری لگ رہا ہے نا پاکستان کے کمپیریزن میں. تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا اپنا مقام اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب انڈیا کی بات آتی ہے انڈیا کیا کرے گا؟ انڈیا امریکہ کی آڑ میں اب کہے گا جناب پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے، پاکستان پہ پابندیاں لگوائی جائیں. کشمیر میں جو تحریک آزادی کی تحریک ہے جناب اس کو پاکستان فنڈ کر رہا ہے، یہ اپنے آدمی بھیج رہا ہے، لہذا اس کو آپ بھول جائیں، پاکستان پہ پابندی لگائیں. اور اس کی آڑ میں جو بڑا نقصان ہندوستان آپ کو پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ ہے پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچانا. وہ آپ نے دیکھا کہ بہت دنوں سے وزیر اعظم مودی نے انڈس بیسن ٹریٹی کو کھلے طور پہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اس کی خلاف ورزی تو نہیں کہوں گا لیکن ہم پانی سارا استعمال کریں گے، وہ اس کی خلاف ورزی ہے. اور یہ بات پچھلے دنوں انہوں نے ہندوستانی پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں اپنی مقبولیت کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں دریائے سندھ کا پانی ہٹا کر پنجاب کے لوگوں کو دوں گا تاکہ آپ کی کاشت جو ہے آپ کی ایگریکلچر بہتر ہو جائے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. کل پرسوں میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ ہندوستانی پنجاب میں 70% نوجوان پڑھے لکھے درمیانے طبقے کے ڈرگ ایڈکٹ ہیں اور لوگ زمینیں بیچ کر یا ڈرگ میں جا رہے ہیں یا پنجاب چھوڑ جا رہے ہیں، وہ دوسری بات ہے. لیکن صدر مودی وزیر اعظم مودی امریکہ کی دوستی کی آڑ میں پاکستان پہ دباؤ بڑھائیں گے اور میرے خیال میں ہمیں اس کو بڑی حقیقت پسندی سے آج ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں اس خطے میں جو انسرٹینٹی ہے وہ ایران کی مخالفت امریکہ کر رہا ہے، دباؤ ہوگا جناب ہم سے تو یہ 15 سال میں سنبھلا نہیں، ہم نے 800 بلین ڈالے تھے یہاں پر، ہم سے سنبھلا نہیں، سارا قصور آپ کا ہے، آپ اپنا حصہ ڈالیں. پاکستان پہ ڈلنا ہے نا خالد صاحب. جس طریقے سے رشیا کو جس طریقے سے پتہ کرنا تھا اس ٹائم پر پاکستان یاد آ گیا، پھر افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی ہوئی پھر پاکستان یاد آ گیا. اب جب ہار رہے ہیں تو ملبہ بھی پاکستان پر بھی ڈالنا ہے، لیکن دوسرا یہ بھی تو لوگوں کو معلوم ہے دوسرا یہ کام کر رہا ہے. اچھا یہ بات جو اب آپ نے کہی کہ ان کی کیبنٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، میرے ایک دوست جو اس زمانے میں بڑے سینئر فوجی رینک پہ تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے جنرل مٹیس کے ساتھ یا میٹس یا مٹیس جو بھی جس طرح ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ یا کتابیں پڑھتے ہیں یا وہ سیریس ڈسکشن کرتے ہیں اور وہ پاکستان کئی دفعے آئے ہوئے ہیں اور اس لیے انہوں نے ابھی تک کوئی پاکستان مخالف بیان نہیں دیا. وہ پاکستان کی حقیقت کو جانتے ہیں. تو پاکستان پہ دباؤ تو پڑے گا لیکن دیکھیے پاکستان کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت مواقع بھی فراہم کیے ہیں اور وہ ایسے مواقع ہیں جس کی وجہ سے اس خطے کی جو اقتصادی صورتحال ہے اور امن کی جو صورتحال ہے اس میں ہمارا ایک بڑا حصہ ہے. خواہ وہ ایران کے ساتھ معاملے طے کرنے ہوں، افغانستان میں امن کا معاملہ ہو، ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری ہو، چائنا رشیا کے ساتھ اس خطے کی تجارت، یہ پاکستان کا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی اہمیت سے نوازا ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات خالد صاحب جی لیکن بات یہ بھی ہے کہ چائنا سبسکرائب کرے، گھنٹے پہ کلک کرے. دھنیہ واد.